مگر ہجری میں راویوں کا اختلاف نہیں ہے۔ ہجری یہی کہ 2 ہجری۔ ایک راوی کا کہنا ہے کہ یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، عباس کا کہنا نہیں، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ تھا۔ حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کا نکاح فرما دیا، یہاں نکاح ہو چکا ہے، اور حضرت علی کے نکاح میں وہ جگہ کا انتخاب کہاں کیا گیا تو مسجد نبوی میں نکاح کی محفل سے گیا۔ جو صحابی نکاح کی محفل میں شریک تھے، چھہارے کو سوکھے کھجور کو لٹا دیا گیا، خوشبو سب تک تقسیم کر دی گئی، نکاح خوانی ہو گئی۔ حضرات محترم پھر ایک موقع دیا گیا حضرت علی کو کہ آپ دعوت ولیمہ کیجئے اور شرکائے نکاح کو دعوت دے کر انہیں کھانا کھلائیے۔ حضرات محترم وہ ولیمے کی بھی دعوت ہوئی، اس ولیمے کے کھانے کو اللہ کے پیارے نبی نے پہلے حضرت علی کو کھلایا، پھر ان کا بچا ہوا کھانا حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کو کھلایا کہ شوہر کے چھوڑے ہوئے کھانے کو بیوی اگر کھائے تو درمیان میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں، آپ یہ معاملہ ابھی اپنی جگہ پر ہے کہ رمضان کا مہینہ درپیش آیا، اور اس مہینے میں ہی بدر کا وہ معاملہ سامنے آیا کہ تیاری اب ہونے لگی کہ اب حملہ کیا جائے، مدینے والے کو لوٹا جائے، مگر یہ 313 صحابی رسول کا عظیم الشان قافلہ جس میں 312 میدان میں اترے، 1000 کفار و مشرکین پر بھاری پڑ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب مار بھگائے گئے اور تقریباً 70 لوگ اس کے قید کر لیے، اور تقریباً 70 لوگ وہ مارے بھی گئے۔ مسلمانوں میں صرف 14 کی جان گئی۔ حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں، آپ اپنے ذہن کو حاضر کریں۔ اس کے بعد رمضان کے بعد ذی قعدہ کے مہینے میں حضرت علی سے کہا گیا کہ گھر کا انتظام کر لیں۔ حضرت علی نے انتظام کر لیا تھا۔ نبی پاک تک یہ خبر پیش کی گئی۔ جب خبر پیش کی گئی تو اسی میں رمضان ہی میں حضرت عثمان غنی کی اہلیہ نبی پاک کی شہزادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کا وصال پرملال ہوا۔ لوگ ادھر جنگ جیت کر مکے میں مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت عثمان غنی اپنی اہلیہ کو سپرد خاک کرنے کی وہ تیاریوں میں تھے، یا ایک روایت کے مطابق کہ وہ دفن کر چکے تھے۔ حضرات محترم اپنے ذہن کو حاضر کریں، نبی ناز رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی کا وصال ہو رہا ہے، اور ایک طرف اس کے بعد والے مہینوں میں ایک شہزادی، چھوٹی شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی رخصتی ہو رہی ہے۔ حضرات محترم حضرت علی نے جس گھر کا انتظام کیا تھا وہ گھر مٹی کا تھا، بڑا پرانا مکان سا تھا، بڑا کمزور مکان تھا، دیواریں اس کی کچی تھی، اور 3 سامان گھر میں پہلے سے تھے، برتن، پانی کا مشکیزہ اور بستر۔ تھوڑا سا سامان نبی پاک نے گھر بسانے کی ضرورت کی چیز ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ چیز نبی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا یا حضرت علی کو گھر بسانے کا انتظام کیا؟ کیونکہ حضرت علی کی پرورش تو نبی پاک خود ہی فرما رہے تھے۔ کفالت میں حضرت علی نبی پاک کی کفالت میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھر بساتے ہی، ضرورت کی چیز ان کو دیتے ہی، اپنی بچی سے نکاح فرمایا
تو دیا، اور اگر خاتون جنت سے نکاح نہ ہوتا تو پھر بھی ان کا گھر تو نبی پاک بساتے۔ حضرات محترم، تو اب آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ حضرات محترم، اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ نبی پاک نے حضرت علی کو گھر بسانے کا ساز و سامان دیا تو جہیز کا آپشن ختم ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں خاتون جنت کو ہی دیا ہے تو آج ہم جتنا دے رہے ہیں کیا نبی پاک نے اتنا دیا ہے؟ میں گزارش کروں گا کہ جہیز کے نام پر تین ٹرنک بھر کر اپنے پیسے کو برباد مت کیجئے، بلکہ مختصر سامان دیجئے، اور اگر دینا ہے تو اپنی بچیوں کو زیور دیجئے تاکہ آپ انہیں صاحب نصاب بنا سکیں۔ اگر اس کے پاس زیوروں کی کثرت ہوگی، اگر ان کے پاس زیوروں کی تعداد زیادہ ہوگی تو سونے اور چاندی کے ہی تخمینے سے وہ صاحب نصاب بنے گی۔ حضرات محترم، اور وہ کام ان کو یہاں بھی آ جائے گا اور بعد میں بھی کام آئے گا، مگر جو ٹرنک لوگ بھرتے ہیں بلا وجہ کی قیمتی سامان دے کر، اس قیمتی سامان کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ حضرات محترم، ذہن کو حاضر کریں آپ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو جب حضرت علی کے گھر میں پہنچایا تو کہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ خاتون جنت کو تیار کر۔ نبی پاک کے کہنے پر انہیں تیار کیا۔ نبی پاک کی کل 11 شادیاں، 11 بیویاں، مگر حضرت خاتون جنت کے انتقال کے وقت نبی پاک کے نکاح میں 11 خواتین نہیں تھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو چکا تھا، حضرت میمونہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا کہ انہیں تیار کرا، ان کو رخصت کرنا۔ لہذا خاتون جنت کو تیار کیا گیا، انہیں ڈولی میں، پالکی میں بٹھایا گیا، اور ان کو حضرت علی کے گھر تک جب پہنچایا جا رہا تھا تو ساتھ میں نبی پاک خود تشریف لے گئے۔ دونوں طرف فرشتوں کی بڑی جماعت موجود تھی۔ حضرت جبرائیل امین نے آ کر نبی پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ، 70,000 فرشتے دائیں اور 70,000 فرشتے بائیں چل رہے ہیں، خاتون جنت کا ڈولا چل رہا ہے، درود پاک کی کثرت ہو رہی ہے۔ نبی پاک کی شہزادی کا قافلہ جب پہنچا ان کے گھر، نبی پاک نے خاتون جنت کو اپنے گھر میں اتار کر کہا، بیٹی یہ کچے مکان، تھوڑے سے سامان کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے۔ یہاں اگر خوشی ملے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر یہاں کچھ پریشانی آئے تو بیٹی صبر کرنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ علی سے ایسی کوئی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا ہے جس کو بڑی آسانی سے علی لا نہ سکے، لہٰذا ان کو خوش رکھنا ہے۔ شوہر کی خوشی میں اللہ اس کے رسول کی خوشی۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو سمجھایا اور ان کو گھر رکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرات محترم، 3 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں پہلے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی آمد۔ رمضان کا مہینہ تھا، 15 رمضان 3 ہجری،
حضرت امام حسن مجتبی کی پیدائش ہو رہی ہے۔ یہ ایسی خاتون ہے، خاتون جنت، کہ بچے کی پیدائش ہوئی۔ عام خواتین 40 روز تک نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، مگر یہاں حضرت خاتون جنت کا روزہ بھی جاری ہے اور نماز بھی جاری ہے۔ حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں آپ، حضرت امام حسن مجتبی کی پیدائش، نانا جان بلائے گئے، نام منتخب فرمایا، 7ویں دن عقیقہ فرمایا، سر کے بال منڈوائے، نام منتخب کیے گئے، عقیقہ کیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسے کا عقیقہ کر نہیں رہے تھے، بلکہ اپنی امت کو اپنے اولاد کی آنے کی خوشی میں رب کا ہم شکر کیسے ادا کریں یہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن مجتبی ابھی چھوٹے ہی تھے، یعنی اگلے سال 4 ہجری میں شعبان کے مہینے میں حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی۔ حضرات محترم، راویوں کا اختلاف ہے، کسی نے کہا سال بھر کے چھوٹے بڑے ہیں، کسی نے کہا 11 مہینے، کسی نے کہا 10 مہینے، لہٰذا مگر سب کا اتفاق ہے سال بھر سے زیادہ کی بڑائی چھوٹائی دونوں بھائیوں میں نہیں ہے۔ حضرات محترم، 3 ہجری میں بڑے بھائی کی پیدائش اور 4 ہجری میں چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کی پیدائش۔ حضرات محترم، جب ان کی پیدائش ہوئی تو نبی پاک تشریف لائے، نام منتخب فرمایا، وہی 7ویں دن عقیقہ فرمایا، اور اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت فرمایا۔ بے پناہ محبت کا عالم یہ تھا کہ بہت مشہور بات ہے کہ حالت نماز میں شہزادے آ گئے پشت پر، تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے سجدے کو طول دے لمبا کر دیا۔ حضرات محترم، صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ سجدے کو آج طول کیوں دیا جا رہا ہے۔ جب شہزادے پشت مبارک سے ہٹے تب نبی پاک نے سجدے سے سر اٹھایا۔ حضرات محترم، ذہن کو حاضر کریں، آپ کہیں گے نبی نے صرف نواسوں سے محبت کیا ہے، تو سنیے ٹھہر کر، نبی پاک کی بڑی شہزادی جن کا نام حضرت زینب تھا، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام امیمہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جب حضرت زینب کا وصال ہو گیا تو آپ کی نواسی چھوٹی تھی، ننھی سی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آتے تو اپنی نواسی کو اپنے کندھے پہ بیٹھا کر لاتے، بیٹی کو، بیٹی کے بیٹی کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر رکھتے، اور جب رکوع میں جاتے تو شہزادی کو کندھے سے اتار کر بغل میں کھڑی کر دیتے، پھر سجدے میں جاتے، پھر جب قعدہ میں بیٹھتے تو پھر انہیں گود میں بٹھا لیتے۔ یہ صرف نبی کی نماز تھی، اگر امتی ایسا کرے گا تو نماز نہیں ہو۔ حضرات محترم، عرض یہ کرنا ہے، یہ آپ کبھی نہ سمجھے کہ نبی پاک نے صرف بیٹوں سے محبت کیا ہے۔ نبی پاک نے پہلے اپنی نواسی بیٹی کے بیٹی سے بھی بے پناہ محبت فرمایا۔ حضرات محترم، ذہن کو حاضر کریں، حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین دونوں کا بچپن بھی اب ساتھ ساتھ گزر رہا، سال بھر کا فرق ہے تو کیا ہے، کوئی فرق نہیں، ساتھ ساتھ گزر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں اولاد، نبی پاک کو کل 7 اولادیں ہوئی، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، جس میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے، اور 1 بیٹا ابراہیم جو حضرت ماریہ قطبیہ کے بطن پاک۔ اس کے علاوہ کسی سے کوئی
اولاد کی پیدائش ہے۔ حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم گود میں تھے، ایک طرف امام حسین گود میں تھے۔ جبرائیل آئے، کہا اللہ پاک ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، یہ آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، کیونکہ آپ دونوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، جس کو بھی چاہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا شہزادہ، رب اسے اپنی بارگاہ میں پہلے قبول فرما۔ حضرت ابراہیم کی مدت تمام ہوئی اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ نبی پاک کے 3 شہزادے مگر تینوں بالغ نہیں ہوئے، بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ نبی پاک کی 4 شہزادیاں، بڑی شہزادی کو بیٹا نہیں ہوا، صرف بیٹی۔ راویوں کے اختلاف کے ساتھ کہ اس شہزادی کا نکاح حضرت خاتون جنت کے وصال پرملال کے بعد حضرت علی سے ہوا۔ حضرات محترم، پھر اسے کبھی آگے بیان کیا جائے گا، ابھی اپنے ذہن کو ادھر رکھیں۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہ دونوں شہزادے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ روایتوں میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، منبر شریف پہ تشریف فرما تھے، اور دیکھا کہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین چھوٹے چھوٹے سے تھے، لال کپڑا پہنے ہوئے تھے، سرخ کپڑا پہنے ہوئے تھے، اور ننھی سی عمر تھی، چلتے تھے گر جاتے تھے، چلتے تھے گر جاتے تھے، چلتے تھے گر جاتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں آ رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے خطبہ کو روک دیا اور بڑھ کر اپنے نوازوں کو اٹھایا، کہا جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے شہزادوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے شہزادے حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں گویا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے محبت کریں گے ہم ان سے محبت کریں۔ حضرات محترم، نبی پاک نے یہاں تک فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ حضرات محترم، عرض یہ کرنا ہے، نبی ناز رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف وہیں تک تھا اور آگے نہیں۔ نبی نے کہا کہ اوروں کی نسل جاری ہوئی بیٹوں سے، مگر نبی کا نسل جاری ہے بیٹی کے بیٹوں سے۔ اب آپ کہیں گے خاندانی برکت، وہ موجود ہے، وہ اس لیے کہ حضرت علی نبی پاک کے سگے چچا زاد بھائی، خون تو ایک ہے۔ اور آگے بڑھیے، نبی پاک نے کہہ دیا تو یہ نبی کی زبان کا کمال ہے کہ نبی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ شریعت ہے۔ نبی نے کہہ دیا، بات ہو گئی۔ مگر اب دیکھیے، امام حسین نبی کے بیٹا ہے، مگر امام حسین کی جو نسل آگے بڑھی وہ بیٹی سے نہیں بلکہ بیٹوں سے نسل آگے بڑھی۔ یہ صرف ایک جگہ ہے، اس باریکی کو سمجھیں آپ، صرف ایک جگہ۔ کہاں؟ وہ صرف امام حسن و حسین تک کہ یہ دونوں نواسے ہیں۔ اب ان کے بعد جو نسل کا معاملہ آگے کی اور بڑھا ہے، وہ نواسے کہاں؟ وہ سب تو پھوتے ہیں۔ امام حسن و حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے بیٹا ہیں۔ حضرت امام باقر کون ہے؟ حضرت امام حسین کے پوتا ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کون ہے؟ حضرت امام حسین کے پرپوتا ہیں۔ بس ایک جگہ نبی نے جسے کہا ان سے ہماری نسل چلے گی، اب ان کے بعد جو نسل چلی ہے وہ بیٹی سے نہیں، اس کے بعد تو پھر بیٹوں سے ہی نسل چلی۔
اس لیے اب کوئی دوسرا نانا ایسا نہیں ہو سکتا جو کہہ سکے کہ ہماری نسل ہماری بیٹی سے چلے. اس معاملے میں صرف اللہ کے پیارے نبی ہیں بس. حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو، حضرت امام حسن مجتبی کو، امام حسین پاک کو اور خود اپنے ساتھ ایک جگہ تشریف رکھا اور ایک چادر اپنے بدن پہ اوڑھ لی اور نبی پاک نے اہل بیت کے حق میں برکت کی دعا فرمائی. حضرات محترم اپنے ذہن کو حاضر کریں. آپ نبی ناز رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے توڑے جا رہے تھے، نبی پاک کے بعد سب کے نشانے پر امام حسین اور امام حسن ہی تھے، کہ جن کو دشمنی نبی پاک سے تھی ان کی اولاد سے بھی دشمنی تھی. حضرات محترم ذرا غور کریں. مدینہ آنے کے بعد 2 ہجری میں خیبر کا معاملہ، 3 ہجری میں، 4 ہجری میں، 5 ہجری میں، 6 ہجری میں، 7 ہجری میں، 8 ہجری میں، 9 ہجری میں، ہر سال 9 ایسی جنگیں ہوئی اسلام کی تاریخ میں. کتنی جنگیں؟ جس میں باضابطہ جانے گئے. مسلمان بھی شہید ہوئے، کفار و مشرکین کی بھی جانے گئی. جس میں سب سے کم تعداد والی ایک جنگ وہ ہے 313 بدر والی. اس کے بعد جو جنگ ہو رہی ہے حنین کی، اس میں تو 1200 مسلمان تیار. حضرات محترم ایسے کل 27 مواقع آئے جہاں پر لوگ اکٹھا ہوئے، نوبت جنگ کی بنی، مگر کبھی صلح پہ معاملہ ختم ہو گیا، کبھی بات چیت پہ معاملہ ختم ہو گیا، کبھی ایسے ہی صلح کر لیا گیا. حضرات محترم مگر 9 ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر باضابطہ جنگیں ہوئی، اس میں مسلمانوں کی جانیں گئی، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام جنگوں میں مذہب اسلام کا فائدہ ہوا، نقصان تھا. حضرات محترم اور یہ تمام جنگیں صرف بچاؤ میں. اپنے ذہن کو حاضر کریں. ہجرت کا 5واں یا 6واں سال تھا. 6واں سال تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عمرہ کے لیے. تشریف لے جا رہا عمرہ کے لیے. حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا. نبی پاک ٹھہرے تھے، وہاں سے آگے بڑھنا تھا. مکے سے لوگ آئے اور آ کر کہا کہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. کہا کیسے کرنا ہے؟ کہا صلح کی شرائط طے کی جائیں. نبی پاک نے کہا ٹھیک ہے. کون کون سے شرائط؟ تو مکہ کے سرداروں نے خبر یہ بھیجوایا تھا کہ شرط بھی ہم ہی قائم کریں گے، صرف آپ کو مان لیں. نبی پاک نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو شرط اس میں یہ تھی کہ اس سال آپ کو مکہ کے اندر داخل نہیں ہونا ہے، حدیبیہ سے ہی واپس ہو جانا. دوسری شرط کہ جب آپ کبھی مکہ آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ یہاں ٹھہریں گے. تیسری شرط کہ جب آپ مکہ میں ہوں گے تو آپ کے کسی بھی لوگوں کی تلواریں نیام سے باہر نہیں ہوں گی، سب غلاف کے اندر ڈھکی ہوئی ہوں. اور مزید کہا کہ اگر مکے سے کوئی مدینہ میں بسنے جائے تو آپ کو رکھنا نہیں ہے، واپس کر دینا ہے. اور مدینے سے کوئی مکہ میں رہنے آئے گا تو ہم اس کو رکھ لیں گے. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، جب ہم 313 تھے تو میدان میں تھے، آج تو ہم 1500.
نبی پاک نے فرمایا کل بھی ہمارا فائدہ تھا، آج بھی ہمارا فائدہ ہے۔ سب کی زبانیں خاموش ہو گئیں، وہیں جو جانور تھے وہ سب ذبح کیے گئے، پھر وہیں سے تیاری حدیبیہ سے ہی واپسی ہو گئی، اپنے اپنے گھر آ گئے، مدینے میں قیام پذیر ہو گئے۔ ایسا لگا اہل مکہ کو کہ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں سے کوئی مدینے جائے گا، نبی پاک اس کو روک لیں گے، ہم لوگ کہیں گے کہ آپ نے جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی ہو گئی۔ لہٰذا مگر ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ مدینے جاتے تھے مکہ سے انہیں لوٹا دیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا نہیں، جو بات ہو چکی ہے آپ واپس جائیں۔ تو جو واپس آتے تھے وہ واپس مکہ نہیں آتے، مکہ کے باہر ساحلی علاقے میں بس جاتے تھے۔ اس طرح سے بڑی آبادی میں لوگ بستے چلے گئے۔ تو مکہ کے لوگوں نے پھر میٹنگ بلائی کہ جس طرح سے مکے سے لوگ جا رہے ہیں، اگر اسی طرح سے یہ جانے کا سلسلہ جاری رہا تو پھر مکہ میں جب کوئی رہے گا ہی نہیں تو ہم سرداری کس پہ کریں؟ وہاں تو وہ کسی کو رکھ نہیں رہے ہیں، اور وہ کوئی وہاں رک نہیں رہا ہے، تو وہ واپس مکے نہیں آ رہا ہے، وہ واپس الگ اپنی بستی بسا لے رہا ہے۔ حضرات محترم، تو کہا یہ گیا کہ جو شرائط طے کیے گئے تھے اس کو ختم کیجئے، اور ان کو جب آنا ہے آئے، جتنے دن رہنا ہے رہے، اور جیسے آنا ہے آئے۔ یعنی قانون بنایا بھی خود تھا اور قانون کو توڑا بھی خود۔ حضرات محترم، نتیجہ یہ نکلا کہ دھیرے دھیرے ایک ایسا دن آیا کہ فتح مکہ کا دن آیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو موقع ملا کہ آج مکہ میں اب داخلہ ہو رہا ہے، کوئی شرط نہیں، یہ وہ مکہ ہے جس مکے میں لوگوں نے گھر کو گھیر کر قتل کی پلاننگ کی۔ اللہ کے پیارے نبی کو معلوم تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں یہ نشست بلائی گئی تھی، ابو سفیان کے گھر میں یہ میٹنگ ہوئی تھی، نبی پاک کو یہ بات معلوم تھی، مگر اللہ کے پیارے نبی نے اعلان فرمایا کہ مکہ والوں، جن کو امان چاہیے وہ خانہ کعبہ میں چلے جائیں یا ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں۔ دو جگہ دیا، کہاں دیا؟ ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں یا خانہ کعبہ میں چلے جائیں۔ جو یہاں چلے جائیں گے مطلب انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور جنہوں نے سرنڈر کر دیا ہے ان کے لیے امان ہی امان ہے، بس فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ذرا غور کریں، جس مکان میں قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا اس مکان کو توڑنے کا پلان بنانا چاہیے، مگر اللہ کے نبی نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا کہ جہاں قتل کی پلاننگ بنائی گئی ہو اسی گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا جائے، اسی گھر کو چین و سکون کا مرکز بنا دیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی نفرتیں لوگوں نے اہل مکہ کے دل میں پلاننگ کے تحت ڈال رکھی تھی، ہر کسی کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی عظیم الشان محبتیں پناہ گزین ہو گئی۔ حضرات محترم، نتیجہ یہ نکلا اسلام پیچھے آنے کے بجائے اسلام اور تیزی سے آگے کی اور بڑھتا چلا۔ حضرات محترم، اپنے ذہن کو حاضر کریں آپ کہ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا۔ طائف کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ ان لوگوں نے انتظام پورے کر رکھے تھے، اتنا لمبا انتظام تھا کہ کئی مہینے تک ان کا کھانا ختم نہیں ہوتا۔ قلعے کے چاروں طرف مسلمان کھڑے تھے، وہ لوگ اوپر سے تیر چلاتے تھے، آسانی سے جانے جاتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے حکم فرمایا کہ محاصرہ ختم کرو اور چلو واپس بلا۔ یہ نہیں کہ ہماری تعداد بڑی ہو گئی ہے تو آج قلعے پہ حملہ کریں، یہ الگ بات ہے
کہ قلعہ تھا، حضرت علی اسی میں شامل تھے، اور ان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ 7 ہجری میں جو خیبر کا واقعہ پیش آیا تو حضرت علی کے نعرے کی وہ برکت تھی کہ حضرت علی نے اکیلے ہی خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا۔ قلعہ کچھ نہیں تھا، اس کو توڑا جا سکتا تھا، قلعے پہ قبضہ کیا جا سکتا تھا، مگر اللہ کے پیارے نبی نے یہ میسج دیا کہ یہ وہ طائف ہے کہ جس طائف میں اللہ کے پیارے نبی نے اعلان نبوت کے بعد دعوت اسلام لے کر آئے تھے، وہاں کے سرداروں نے نبی کا مذاق اڑایا تھا، اور اوباش نوجوانوں کو، لفنگوں کو، لچوں کو نبی پاک کے پیچھے لگا دیا تھا کہ ان پہ حملہ کرو۔ اوباش لڑکوں نے نبی پاک کے جسم پہ پتھر پھینکے تھے۔ اسی درمیان نبی پاک کے قدم مبارک پر ایک پتھر لگا جس سے خون کے قطرات بھی زمین پہ آئے۔ پہاڑوں کی نگرانی جن فرشتوں کے ذمے ہے وہ فرشتے حاضر ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، پہاڑوں کا کمان اللہ نے ہم فرشتوں کے سپرد کیا ہے، یہاں کے طائف کے لوگوں نے آپ پہ حملہ کیا ہے، آپ اجازت فرمائیں تو یہ طائف کے دائیں بائیں جو پہاڑ ہے میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا اور ان کی پوری آبادی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا نہیں، جو آج ہم پہ پتھر پھینک رہے ہیں انہی کی نسلوں میں ہمیں وفاداروں کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ اعلان نبوت کے شروعاتی زمانے کی بات تھی۔ اب نبی پاک اسی طائف میں تشریف لے گئے ہیں جب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو چکی ہے، ایک پاورفل جماعت مسلمانوں کی ہو چکی ہے، ایمان والوں کا غلغلہ ہو چکا ہے، مصطفیٰ جان رحمت متواتر نبی پاک کے چاہنے والے جنگوں کو جیت رہے ہیں، حوصلے بلند ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے طائف کے قلعے سے اپنے فوجی دستے کو ہٹا دیا، کہا چلو واپس چلو۔ مگر اللہ کو کیا منظور تھا، نبی پاک کیا دیکھ رہے تھے کہ جب ہٹ کر آئے تو آگے چل کر خود یہ سارے کے سارے طائف کے لوگ نبی کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو خود ہو گئے۔ حضرات محترم، عرض یہ کرنا ہے یہ لوگ مسلمان تو ہو گئے، مکہ سے بڑا قریب ہے، 80-90 کلومیٹر کی دوری پر طائف کا مقام ہے، بہت پرسکون جگہ ہے اور سرسبز و شاداب وہ علاقہ ہے۔ نبی ناز رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی نے ایک ایسا میسج دیا پوری دنیا کو کہ جب آج پاور تھا نبی پاک کے پاس تو طائف والوں پہ حملہ نہیں کیا، نتیجے میں طائف کے سارے لوگ خود ہی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرات محترم، عرض یہ کرنا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو مکمل دین عطا کر چکے ہیں، جینے کا مکمل طریقہ عطا کر چکے ہیں، قرآن نازل ہو چکا ہے، قرآن کی ترتیب اللہ کے نبی نے مکمل فرما دی، اسی ترتیب کے حساب سے اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ میں ہی بہت سارے صحابیوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ لکھنؤ کے ایک شخص نے کہا تھا کہ 26 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو بعد میں ڈالی گئی۔ کون ڈالے گا؟ ڈالے گا کون ڈالے گا؟
ارے پوری آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے سنایا ہے، اللہ سے کس نے سنا؟ اللہ سے کس نے سنا ہے؟ جبرائیل امین سے کہا گیا جا کر سناؤ، جبرائیل نبی پاک کو سنائے، اور نبی پاک ہی نے سب کو سنایا۔ یہ نبوی عمل تھا، یہ نبی کا کام تھا، یہ امتی کا کام ہی نہیں تھا۔ نبی پاک نے ترتیب لگا دی، کون سورہ پہلے، کون سورہ بعد میں، کون آیت کس سورہ میں، کون آیت کس سورہ میں۔ حضرات محترم یہ پوری ترتیب سیٹ کر دی گئی، یہ پورا نظام تیار کر دیا گیا۔ حضرات محترم اپنے ذہن کو حاضر کریں، حفاظ قرآن تیار کر دیے گئے۔ قرآن کی حفاظت کا انتظام نبی نے کیسا کیا؟ نبی پاک نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیسا کیا؟ حافظ قرآن بنایا۔ نبی نے قرآن کو ایک صحیفے کی شکل میں امت کو نہیں دیا، بلکہ قرآن مکمل قرآن نبی نے امت کو حفاظ کرام کی شکل میں دیا، حافظ قرآن کی شکل میں دیا۔ مفسرین بنائے نبی نے، محدثین بنائے نبی نے، فقہا بنائے نبی نے، عورت کے مسائل نبی نے اپنی ازواج مطہرات کو سمجھا دیے، مردوں کے مسائل نبی نے اپنے پیارے اجلہ صحابہ کرام کو سمجھا دیے۔ نبی نے مکمل طریقہ، رب کو راضی کرنے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، ریاضت کا طریقہ، سیاست کا طریقہ، کاشتکاری کا طریقہ، سفر کا طریقہ، خلوت کا طریقہ، جلوت کا طریقہ، رشتہ داری کا طریقہ، دشمنی کا طریقہ، محبت کا طریقہ، وفاداری کا طریقہ، پڑوسی کے ساتھ رہنا کیسے ہے، پڑوسی ہمارے ہیں کون کون، ہم مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، ہم اگر میزبان بنے تو ہم کیسے پیش آئے۔ یعنی ایک انسان کو بہتر انسان بننے کے لیے جتنی چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات سمجھنی ہو، اللہ کے پیارے نبی نے مکمل باتیں اپنی امت کو بتا دی۔ کھیلنا کیا ہے نبی نے یہ بتایا، کھانا کیا ہے نبی نے یہ بتایا، چپل کو پہننا کیسے ہے نبی نے یہ بتایا، کپڑے کو پہننا کیسے ہے نبی نے یہ بتایا، پانی کو پینا کیسے ہے نبی نے یہ بتایا، ہمیں سونا کیسے ہے نبی نے یہ بتایا، ہمیں نجاست کو دھلنا کیسے ہے نبی نے یہ بتایا، اگر پانی ناپاک ہو جائے تو پانی کو پاک کرنا کیسے ہے نبی نے یہ بتایا، کون سا پانی پینے کے لائق ہے نبی نے یہ بھی بتا دیا، کون پانی استعمال کے لائق نبی نے ہے نہیں ہے نبی نے یہ بھی سمجھا دیا۔ چھوٹی بات بڑی سے بڑی بات، ذہن کو حاضر کریں۔ ڈاکٹر آج کہتے ہیں ماہرین نیفرولوجسٹ کا مشورہ ہے، کڈنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کڈنی کے ڈیمیج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یہ آج کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی نے 1450 برس پہلے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب پانی پیو تو 3 سانس لو، کم سے کم 3 سانس، زیادہ جتنا پینا ہے آپ، یہ لیمٹ ہے، کم سے کم کتنا، 3 گھونٹ کم سے کم، اور زیادہ آپ کو جتنا پینا ہے پیجیے۔ حضرات محترم، نس پھٹنے کا چانسز ختم ہو جاتا ہے، اور آپ آرام سے پانی پی کر دیکھیے، اور پھر پانی کا، اس پانی کے پینے کے مزہ کو پھر محسوس کیجیے، پھر کتنا مزہ آتا ہے۔ ڈاکٹر نے آج کہا کہ بیٹھ کر پانی پینے سے کڈنی کے بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے پینے سے کڈنی کے ڈیمیج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، آج کہا۔ میرے پیارے نبی نے یہ 1450 برس پہلے یہ طریقہ بتایا۔ اب ذہن کو حاضر کریں، ہمیں کیسے پانی کو پینا ہے، کیسے پانی سے وضو کرنا ہے، کیسے پانی سے غسل کرنا ہے، نبی نے ہمیں جانچ کرنے کے لیے ایک بہت نسخہ نایاب طریقہ بتا دیا۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم، کیسے سنیے۔ وضو کے جو فرائض ہیں
اس کا نمبر بعد میں ہے، جیسے چہرہ دھونا، اس کا نمبر کب ہے؟ بعد میں۔ پہلے جو شروع کا 3 کام ہے، 3 مرتبہ ہاتھ دھلنا، 3 مرتبہ کلی کرنا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ وضو کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وضو یہ 3 چیز پہلے کیوں؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے بڑی زبردست تحقیق فرمائی عشق رسول کے سانچے میں ڈھل کر۔ جب پوچھا گیا کہ وضو سے پہلے یہ 3 سنت کی حکمت کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ حکمت ہو سکتی ہے۔ کہا کیا؟ کہا سنو، وضو کے لیے کیسا پانی ہونا چاہیے؟ تو وضو کے لیے پاک پانی ہونا چاہیے۔ پانی کون سا پانی پاک ہے؟ بہتا ہوا پانی پاک ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کیا ہر بہتا ہوا پانی پاک ہے؟ تو نالا کا پانی بھی پاک ہے، وہ بہ رہا ہے؟ تو نہیں۔ پانی کو 3 طرح سے ٹیسٹ کیا جائے گا۔ پانی کا کلر اچھا ہو، پانی کا کلر اچھا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، پانی کا ٹیسٹ اچھا ہو، اور نمبر 3، پانی کا اسمیل اچھا ہو، مہک اچھا ہو۔ پانی کا رنگ اچھا ہو، پانی کا ذائقہ اچھا ہو، اور پانی کا مہک، اس کی خوشبو، مہک اچھا ہو، ٹیسٹ اچھا ہو، کلر اچھا ہو، ٹیسٹ اچھا ہو، اسمیل اچھا ہو۔ اب اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کسی لیب میں لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے کہا 3 مرتبہ ہاتھ دھلیے، ہاتھ دھلنے میں پانی کے کلر کا پتہ چل جائے گا۔ کلی کریں گے، پانی کے ٹیسٹ کا پتہ چل جائے گا۔ اگر کلر اچھا نہیں تو کلی نہیں کریں گے۔ کلر اچھا ہے، پتہ نہیں چلا، کلی کیے، ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، وضو کرنے کے لائق نہیں ہے، چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیا۔ مگر کلی میں بھی پتہ چلا کہ ٹیسٹ اچھا ہے، تو اب ناک میں پانی ڈالا، اب پتہ چلا اسمیل اچھا نہیں ہے، تو اب پانی وضو کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر تینوں میں کنفرم ہو گیا کہ کلر بھی اچھا ہے، ٹیسٹ بھی اچھا ہے، اور اسمیل بھی اچھا ہے، تو یہ پانی وضو کے بھی لائق ہے، غسل کے بھی لائق ہے، اور پینے کے بھی لائق ہے۔ اس سے وضو غسل بھی کیا جا سکتا ہے، پیا بھی جا سکتا ہے۔ حضرات محترم، عرض یہ کہنا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی میں انگلی ڈالنے، اگر انگلی پڑ جائے تو اس پانی کے پینے سے انفیکشن بڑھنے کا چانس بڑھ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا، شریعت نے ہمیں کیا بتایا کہ وضو کے لیے پانی میں اگر انگوٹھے کی انگلیاں پڑ جائیں تو اس پانی سے وضو نہ کیا، اس سے استنجا وغیرہ بھی نہ کیا۔ پانی کو جب اٹھائیں استنجا کے لیے یا وضو یا غسل کے لیے تو یہ احتیاط ہو کہ ہماری انگلیاں اس میں نہ پڑیں، یہ اتنا خیال رکھنا، یہ اتنا احتیاط کرنا۔ حضرات محترم، اپنے ذہن کو حاضر کریں آپ، یعنی آج انفیکشن سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ انگلی مت ڈالو، انفیکشن بڑھے گا۔ میرے نبی نے تو 1450 برس پہلے بتایا ہے کہ اگر انگلی پڑ جائے تو نہ وہ پینے کے قابل ہے نہ وہ وضو کے قابل ہے۔ مطلب اگر مسلمان سنت پہ عمل کرے گا تو نبی کے سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور آج کے ڈاکٹر کے حساب سے وہ انفیکشن سے بچ بھی جائے گا، بیماریوں سے محفوظ بھی ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اس لیے عرض کرنا ہے کہ اپنی فکر کو اور اپنے طریقوں کو اللہ کے مقدس رسول کے مقدس طریقے پر گزاریں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی ہمارے اور آپ کے قدم کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج آپ لوگ 10 منٹ لیٹ تھے، اس لیے آج 6 منٹ لیٹ محفل کا اختتام ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی کل سے آپ چاہے جتنا لیٹ آئیے، ہم ٹھیک 10 بجے سلام پڑھا دیا کریں گے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت آمنہ خاتون کے گود میں جب نبی پاک کی آمد ہوئی تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سدرہ کے مکین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ آئے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کا استقبال کیا۔ علماء حقہ نے کہا جب نوری جماعت
تعظیم رسول کرتی ہو، ہمیں تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے۔ حکم ہوا عرش کا کرسی جھکے، تسلیم احمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں مومنوں تعظیم۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، لب پہ جاری یہ صدا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، وعلى آلک واصحابک وازواجک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پروردگار عالم جو کچھ بھی تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا خصوصیت کے ساتھ اہل بیت اطہار کے تذکرے ہوئے سیدنا مولا کائنات خاتم جنت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تذکرے کیے گئے مولا کریم تمام میں کسی نہ کسی کی غلطیاں خطائیاں کمیاں حضرت میں تو سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما جو صحیح ہو سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما سامنے جو کچھ شروع ہو رہا ہے اس کا دعا اور جو بھی ذکر و اذکار کیے گئے تمام چیزوں کا ثواب و درجات سب سے پہلے حضور آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں مدن قبول فرما میرے پیارے آقا کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے تمام مجروح مسلمین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام امہات المومنین بالخصوص ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارواح پاک کو مدن قبول فرما مولا اس کا ثواب و درجات تمام صحابہ صحابیات خلفائے راشدین شہداء و صالحین علم مجتہدین فقہاء محدثین مفسرین علماء ربانیین کے ارواح پاک کو مدن قبول فرما سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو مدن قبول فرما خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب و درجات داماد پیغمبر فاتح خیبر سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتم جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ارواح پاک کو نظر قبول فرما خصوصیت کے ساتھ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جملہ رفقہ اکرام ان کے جملہ اہل بیت کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما مولا کریم جو سلسلہ وار ذکر شہادت کا بیان کا اہتمام کیا جا رہا ہے مولا ہمیں صحیح فہم کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ ان تمام باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے سینوں میں بھی عشق کرب و بلا کا جذبہ عطا فرما مولا کریم عشق شبیری کا جذبہ عطا فرما مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ پر اس محفل پاک کے انعقاد میں اہل محلہ مل کر دام دل میں قدم سکنے حصہ لیتے ہیں مولا تمام کے حصوں کو قبول فرما اور اس کے طفیل وسط پہ سب کی کمائی میں روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرضدار ہیں انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما مولا یہاں ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل اس ماہ مقدس میں مقدس تذکار کے طفیل و صدقہ مولا کریم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معد الوجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم